الیکشن کمیشن نے عمر ایوب اور شبلی فراز سمیت 9 ارکان کو نااہل قرار دے دیا۔ رکن اسمبلی زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حیدر علی اور رائے حسن نواز بھی نااہل قرار۔ نااہل ہونے والوں میں رکن پنجاب اسمبلی انصر اقبال، جنید افضل ساہی اور رائے مرتضی اقبال بھی شامل۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی کی 5، پنجاب اسمبلی کی 3 اور سینٹ کی 1 نشست خالی قرار دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام اراکین کو آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ تمام افراد کو انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد کے 9 مئی مقدمے کے فیصلے کے تناظر میں نااہل قرار دیا گیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کی 8 اگست تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے 6 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری سراپا احتجاج، ایل او سی کے دونوں اطراف احتجاجی مظاہرے اور تقریبات۔ قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں بھی بھارتی اشتعال انگیز بیانات مسترد۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام اٹھایا۔ ایوان بھارت کے تمام غیر آئینی اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ بھارت کے تمام داخلی قوانین اور پالیسیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ پورا پاکستان حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ تمام بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام کا جذبہ حریت جواں ہے۔ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی جد و جہد کو کبھی نہیں دبا سکتا۔ کشمیریوں کو ان کا حق مل کر رہے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے ذریعے بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ رافیل طیارے گرنے سے مودی کا غرور خاک میں مل گیا۔ موجودہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مستحکم کر رہی ہے۔ کشمیر کی مقامی تہذیب و ثقافت کو بھارتی رنگ میں رنگنا ہے اور سری نگر میں ایک ایسی حکومت کا قیام ہے جو نئی دہلی کے اشاروں پر چلے۔ ان کے میڈیا کی یہ اطلاعات ہیں اور کشمیر کو ابھی وہی یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ سب قابل مذمت ہے۔ بھارت کا مقصد کشمیریوں کو ان کی ہی سرزمین پر اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ تسلیم شدہ متنازع حیثیت داخلی قانون سازی سے نہیں بدلی جا سکتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر کی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ جموں کو ریاستی درجہ اور مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ اسحاق ڈار مزید بولے بھارت نے مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازش کی۔ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل اور مقامی ووٹر لسٹ میں اندراج کا حق دیا گیا۔ کشمیر کی ثقافت کو مٹانے کے لیے بھارتی رنگ تھوپا جا رہا ہے جو قابل قبول نہیں۔ کراچی سے کشمیر، گوادر سے گلگت تک شہر شہر بھارت کے خلاف احتجاج۔ پاکستانی عوام نے بھارت کا 5 اگست 2019 کا غیر قانونی غیر آئینی اقدام مسترد کر دیا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کا پرچم اٹھا کر ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، ملتان، اوکاڑا، جہلم، گجرات میں ریلیاں۔ بلوچستان میں چمن، قلات، سوئی، قلعہ عبداللہ، ڈیرہ بگٹی میں مظاہرے۔ سندھ میں کراچی، لاڑکانہ، ٹنڈو آدم، جیکب آباد اور دیگر شہروں میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ پشاور سمیت کے پی اور استور سمیت گلگت بلتستان بھر میں ریلیاں۔ مظفر آباد، میرپور، وادی نیلم، کوٹلی سمیت آزاد کشمیر آزادی کے نعروں سے گونجتا رہا۔ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تیونگ میں استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں وفاقی وزراء، پارلیمنٹیرینز اور سفارتکاروں کی شرکت۔ شہریوں، طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی میں صوبائی وزراء کی قیادت میں مزار قائد تک ریلی نکالی گئی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ذوالفقار علی شاہ اور کمشنر کراچی شریک ہوئے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈلی نے کہا کہ ہمیں کشمیر کے لیے فیصلہ کن لڑائی کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف بولے آزادی کی جد و جہد میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔
پاکستانی سیاسی قیادت کا کشمیریوں کی لازوال جدوجہد کو سلام۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مئی 2025 میں بھارتی جارحیت ثبوت ہے مسئلہ کشمیر کا حل کتنا ضروری ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم رکوائے۔ بھارت 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ وفاقی کابینہ، گورنرز اور وزراء اعلیٰ کے بھی کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے پیغامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا مقبوضہ کشمیر کی آزادی لوح تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا 5 اگست کو ہمیشہ یوم سیاح کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ افواج پاکستان کی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور عسکری قیادت کا کشمیریوں سے مکمل اظہار یکجہتی۔ کشمیریوں کی جد و جہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق قرار۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں ہر محاذ پر ان کے ساتھ ہیں۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات اور اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر ممکن نہیں۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر خصوصی دستاویزی فلم جاری۔ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو سلام پیش کرنے کے لیے ISPR کا نغمہ بھی جاری۔ 5 اگست 2019 پہلا موقع تھا جب کسی حکومت نے شہریوں سے غداری کی ہو۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ کشمیر بھارت کا نہیں، کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ بھارت نے مئی میں جارحیت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن چند گھنٹے بعد ہی اسے مدد کے لیے امریکہ کو پکارنا پڑ گیا تھا۔ یوم استحصال کشمیر پر سندھ اسمبلی میں بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ PTI کی آج احتجاج کی کال کے پیش نظر اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ۔ جلد سے جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی آئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 10 اگست تک برقرار رہے گا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی درخواست پر جیل کے بعد اضافی سیکیورٹی تعینات۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ جتھوں کو اڈیالہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آئین میں احتجاج کی چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ DC آفس میں احتجاج کی درخواست دے کر سیاسی سٹنٹ کیا گیا۔ ہمدردی لینے کے لیے بانی PTI کے بچوں کا سہارا لیا گیا۔ ہمیں کسی کو گرفتار کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ KP میں سیاسی قیادت کمپرومائزڈ ہے۔ بانی PTI نے بھی کہہ دیا کہ گنڈا پور نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ PTI ارکان کی پارٹی رہنماؤں کو سزاؤں پر قومی اسمبلی میں تنقید۔ PTI MNA عامر ڈوگر نے معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے کہ ہمارے تمام سینئر رہنما اس چکی سے گزرے ہیں، سیاستدانوں کو پہلی بار سزا نہیں ہو رہی، قانون کا احترام سب پر لازم ہے، 26ویں ترمیم میں کچھ غلط نہیں، عدالتوں نے جس طرح پارلیمان کی بے توقیری کی اس کو روکا گیا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ ایوان کی بے توقیری اپوزیشن کی وجہ سے ہے۔ بغیر رخصت غیر حاضری پر شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش۔ شیخ وقاص 40 روز سے زائد ایوان سے غائب ہے۔ FBR نے جولائی میں ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کر لیا، آگے بھی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے۔ FBR حکام کی وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ۔ وزیر اعظم کی اصلاحات کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کرنے اور اصلاحات کا نفاذ مستقل بنیادوں پر کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کے ٹیکس کلیکشن کے تناسب میں اضافے پر اظہار اطمینان۔ مزید کہا کہ کسٹم کلیئرنس میں انقلابی اصلاحات کا مؤثر نفاذ یقینی بنایا جائے، اصلاحاتی ایجنڈے میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے درکار وقت کم سے کم کیا جائے، وفاق اور صوبے باہمی ہم آہنگی اور مربوط حکمت عملی سے کام کریں۔ پاکستان نے یوکرین میں پاکستانیوں کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ یوکرین کے تنازع میں پاکستانی شہریوں کی شمولیت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ یوکرینی حکام کی جانب سے پاکستان سے تاحال کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا گیا، الزامات کے حق میں کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ حکومت معاملہ یوکرینی حکام کے ساتھ اٹھائے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔
یورپی یونین وفد کی سبکدوش سربراہ کی صدر مملکت سے الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ یورپی یونین پاکستان کے بڑے تجارتی اور سرمایہ کاری شراکت داروں میں شامل ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کے لیے ترکی کا اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرمڈ فورسز سے نوازا گیا۔ ISPR کے مطابق ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نیول چیف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے اہم ملاقات، دو طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف کی ترک وزیر دفاع، چیف آف جنرل سٹاف اور کمانڈر ٹرکش نیوی فلیٹ سے بھی ملاقاتیں۔ نیول چیف کا استنبول نیول شپ یارڈ کا دورہ، آبدوزوں کی تعمیراتی صلاحیتوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ نیتن یاہو کا غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ، اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا اسرائیلی وزیر اعظم غزہ پر مکمل قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو جلد کابینہ کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ حماس کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد نیتن یاہو نے سیکیورٹی کابینہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری، حملوں میں مزید 94 فلسطینی شہید، 439 زخمی ہو گئے۔ بھوک سے مزید 5 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 180 ہو گئی۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں روزانہ 28 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے الیکٹرک وہیکل سبسڈی اسکیم کی منظوری دے دی۔ 1,16,000 الیکٹرک بائکس اور 3,170 رکشے اور لوڈرز کی اسکیم منظور۔ پہلے مرحلے میں 40,000 بائکس اور 1,000 الیکٹرک رکشے دیے جائیں گے۔ امتحان میں ٹاپ کرنے والے طلباء کو مفت الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ ترسیلات زر اسکیم کے واجبات کی ادائیگی کے لیے گرانٹ بھی منظور۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال، بکھرے پانی نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سیلاب میں متعدد گھر بہہ گئے۔ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک، 50 سے زائد لاپتہ۔ 10 اگست تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ میں شدت آ گئی۔ خشک موسم کے باعث آگ 49,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیل چکی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق آگ لاس پادریس نیشنل فارسٹ کے اندر لگی ہے۔ 1,000 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ ادھر طوفان فلورس برطانیہ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ سے ٹکرا گیا۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواؤں سے پروازیں، ٹرینز اور فیری سروسز منسوخ کر دی گئیں۔ آسٹریلیا کا جاپان سے جنگی بحری جہازوں کے لیے 10 ارب آسٹریلوی ڈالرز کا معاہدہ۔ آسٹریلیا نے جاپان کی کمپنی میتسوبیشی ہیوی انڈسٹریز سے معاہدہ کیا۔ آسٹریلوی نائب وزیر اعظم کے مطابق ابتدائی 3 بحری جنگی جہاز جاپان میں تیار کیے جائیں گے، باقی 8 جہاز آسٹریلیا کے مغربی علاقے میں مقامی کمپنی تیار کرے گی۔ جاپان کے شہر یوکوہاما میں آتش بازی کے میلے میں آتش زدگی، مقامی حکام کا کہنا ہے کہ آتش بازی کے گولے بحری جہاز پر گرنے سے آگ لگی۔ آتش بازی کے گولے خودکار نظام میں خرابی پر بحری جہازوں کو ہی نشانہ بناتے رہے۔ جہازوں پر موجود عملے نے سمندر میں کود کر اپنی جان بچائی۔